اب آئیے عدت کے خاتمے پر اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں، تو اب ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بِأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ وَأَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب دیکھیے یہ طلاق کا ہوا، لیکن اب عدت کے بارے میں کیا حکم آیا کہ جب آپ خاتون کو طلاق دیں اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو انہیں بھلے طریقے سے روک سکتے ہیں یا بھلے طریقے سے رخصت کر دیں، اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکیے گا کہ اس طرح ان پر زیادتی کریں۔ جان لیجئے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا، کہ اپنی جان پہ ظلم ہوگا کہ سزا پھر اسی کو پڑنی ہے۔ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنائیے گا اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایت کو یاد رکھیے گا، اس شریعت اور حکمت کو یاد رکھیے گا جو اس نے آپ پر نازل کی ہے، جس کی وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وارننگ سن لیجیے اور خوب جان رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب اس میں دیکھیے یہ لفظ آیا من الکتاب والحکمہ۔ کتاب کا مطلب ایک تو بک ہوتا ہے اور ایک قانون، لا، اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں۔ تو اور یہ جو شریعہ ہے، شریعت، یہ بھی قانون، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی دے دیا، اور وزڈم، حکمت یہ ہے کہ وزڈم بھی دے دی ہے۔ تو بھی اس لحاظ سے ہی کرو، اگر اس کے خلاف تم کوئی اگر غلط حرکت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یاد کر لو کہ اپنی جان پہ ظلم کرو گے، کیونکہ اس کی سزا تمہیں ہی پڑنی ہے، یہ یاد رکھو۔ پھر فرمایا مزید دوسری آیت میں جب آپ خاتون کو طلاق دیں تو اپنی عدت پوری کر لیں، تو اب اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے قدیم شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں، بشرطے کہ جب وہ دستور یعنی مخلص شرفاء کے طریقے کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ تو یہ نصیحت آپ میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، یہی آپ کے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ کار ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے۔ ہاں، یہ اس کو پچھلی آیت کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لیں تو یہ واضح ہے کہ اگر پہلی بار طلاق ہوئی ہے، اچھا، تو عدت کے دوران یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اسی کو کینسل کر لیں، اچھا، لیکن عدت ہو گئی، ختم ہو گیا پیریڈ، 3 مہینے کے آس پاس کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا، تو بس اب وہ خاتون نکلے گی۔ اچھا، لیکن نکلیں گی اب ظاہر ہے کہاں جائیں گی؟ وہ اپنے پیرنٹس کی طرف یا جہاں پہ بھی بھائی کے بھی جانا ہے، جو بھی جانا ہے جائیں گی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ یار یہ غلطی ہوگی، بچے بھی ہیں، تو پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اچھا چلو یار شادی دوبارہ کر، تو اللہ نے اجازت دی۔ یہ 2 مرتبہ کہ 2 مرتبہ طلاق تک کی یہ آپشن ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، تو یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، عدت کے دوران قانون شریعت۔ اچھا، بیوہ خاتون کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 4 ماہ 10 دن، اب کہہ لیں آلموسٹ 128 ڈیز بنتے ہیں۔ اچھا، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیلنڈر وہ چلتا تھا، یہ اس کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں کہ چاند کے لحاظ سے، تو اس لحاظ سے کبھی ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، ایک 29 کا ہوتا ہے، تو ان کو ایڈ کر لیں، 128 ڈیز ہی بنتے ہیں نا۔
ہاں اگر پیٹ میں بچہ ہو تو اس کی ولادت تک کا ٹائم ہے، یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے کہ بیوہ خاتون کے شوہر فوت ہوئے ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ بالکل آخری مہینہ چل رہا ہے تو جلدی بچہ ہو جائے گا پیدا، اور اگر وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 ماہ کی لمٹ اس لیے رکھی تاکہ 4 ماہ میں کنفرم ہو جائے کہ بچہ ہے، اور بچہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کا پیریڈ ہو سکتا ہے کہ وہ 8 مہینے بھی چلے۔ طلاق کی صورت میں عدت میں 3 ماہ کا پیریڈ، وہی تقریباً جو 90 ڈیز میں نے کہا ہے، لیکن اب یہ قروء کے لحاظ سے کچھ اسکالر کے نزدیک کچھ 75 ڈیز بھی بن سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پیٹ میں بچہ ہے تو پھر اس کی ولادت، اچھا یہ ہو سکتا ہے 90 ڈیز سے کم بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو، لیکن جب بھی بچہ صحیح طرح سے ولادت ہو جائے، اس کی وہ بچہ نکل آئے صاحب سے، تو وہاں تک عدت کا پیریڈ ہوتا ہے۔ خاتون کے تمام اخراجات کی ذمہ داری شوہر پہ ہے یا اس کے ولی سے مراد ہے، ولی کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب فوت ہوئے ہیں تو فوت ہونے کے بعد ان کے ایسٹس کو ابھی پراپرٹی ڈیوائیڈ نہیں ہوئی، تو جو صاحب بھی ذمہ دار ہوں گے، وہ ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ اس کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے کہ وہ رسپانسبل ہیں کہ خاتون کی خرچے کرتے جائیں گے۔ عدت کے دوران نکاح یا پیغام حرام ہے، یعنی اب یہ عدت کا پیریڈ چل رہا ہے تو اس میں کو اب دوسرے صاحب ہو کے نکاح کیا آفر نہ دے دیں گے، یہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح خاتون پہ بھی ہے کہ وہ بھی نہ اگلوں کو آفر دیتی جائیں، اس لیے کہ اس کا دکھ سب کو ہی ہوگا نا، یہ نہ کریں۔ عدت کے دوران گھر سے باہر جانا، کوئی کام کرنا، خریداری کرنا بالکل جائز ہے۔ اچھا اب ہمارے کلچر میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدت کے دوران خاتون گھر سے باہر ہی نہیں جا سکتی، تو اچھا کئی جاب کر رہی ہوں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کوئی 4 مہینے کے یا 3 مہینے کے جو ہے وہ اس میں جاب چھوڑ دیتی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی جا سکتی، بس صرف اتنی لمٹ ہی ہے کہ ابھی انہوں نے ابھی دوسری شادی نہیں کر، بس عدت کا مطلب یہ ہے، یہی مطلب ہے۔ اور اس دوران ایکسپینسز وہی جو شوہر تھے تو وہی پے کرتے جائیں۔ طلاق ہونے کے بعد ماں اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے باپ پر اخراجات کی ذمہ داری ہے، یہ قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں اس کو۔ آئیے اب اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید ہی میں ارشاد ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا يضار والدة بوالدها ولا مولود له بوالده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ فرمایا طلاق کے بعد بھی مائیں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کو کی مدت پوری کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، اور بچے کے بعد کو اس صورت میں دستور کا مطلب کیا ہے کہ جو مخلص شریف آدمی جو سوچتے ہیں ان کے مطابق ان کا کھانا کپڑا یعنی سارے ایکسپنسز اور بھی جو ہوتے ہوں گے دینا ہوگا، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے گا، ان ظاہر ہے جتنا اس کی سیلری ہے جتنی انکم آتی ہے ان کو بس وہی ہے، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی سبب سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کسی اور خاتون سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ آپ نے رقم ادا کر دینے کو طے کر لیا ہو۔
یہ دستور یعنی مخلص شرفا کے طریقے کے مطابق اسے دے دیں. اللہ سے وارننگ سن لیجئے اور جان لیجئے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بھائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر بھی مل دینا ہے اور نقصان کو غلطی کی ہے تو پھر جوتے بھی پڑنے، تو اس لیے اس کو یاد رکھیے. اچھا اب یہ تب ہے کہ طلاق ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے ایگری کیا ہے اسی ماں نے اور باپ نے، ٹھیک ہے جی میں ہی اس کا دودھ پلاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ان کو تبھی خرچے دو. اور یہ کھانا کپڑا ہی مین خرچہ ہوتا ہے، لیکن اور بھی آج کل کے زمانے میں تو آ گئی ہیں نا، تو اس کو آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ کتنے ہو. اور اس کے ساتھ پھر یہ فرما دیا کہ بھی اتنی بڑی بھی نہ ہو کہ یعنی وہ بچے کے باپ کو جتنا آمدنی ہے ان کی اس حساب سے سوچے، اور ایک شریف آدمی جیسے سوچتے ہیں ویسے ہی سوچے. اب یہ نہیں کہ جناب یا تو باپ پہ مصیبت ڈال دو یا ماں کو، نہیں، ریزنیبل ہو. اور پھر بیچ میں اگر دودھ چھڑوانا بھی ہے تو کر لیں، کوئی ایشو نہیں. اور یہ عرب میں یہ کامن تھا، ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے، لیکن یہ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اگر بچے کو وہ طے ہو کہ نہیں جی یہ میں ایک اور خاتون سے دودھ پلوا دوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی خرچہ دیں، وہ بھی ہوگا. اور اس کے لیے اب یہ سوال ہوگا کہ جناب طلاق کے بعد بچہ کیا ماں کے پاس ہوگا، ماں کے گود میں ہوگا یا باپ کے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے لیے اصل طریقہ وہی ہے کہ شرفا کے طریقے کے مطابق یہ کون طے کرے گا. اس کے لیے شریف آدمی وہ خود پرانے میاں بیوی وہ بھی ہو سکتے ہیں شریف آدمی، ان کے پیرنٹس بزرگ کچھ مخلص دوست، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر عدالت وہ دیکھ لے کے فیصلہ کرے گی کہ اصل میں بچے کو فائدہ کہاں ہے. تو اس لحاظ سے ہی پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جناب یہ بچے کے لیے زیادہ اچھا ہے باپ کے پاس رہنا، اس لیے کہ وہ فائنینشیل سٹیبل وہی ہے اور ماں کے پاس اتنے آمدنی نہیں ہے ان کے پاس. یا یہ بھی اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ جناب ابا جی جو ہے نا وہ تو بیچارے خود بیمار ہیں، ان کی آمدنی بھی نہیں اتنی آتی، تو اب طلاق بھی ہو گئی ہے تو پھر ماں بہتر کر سکتی ہے میرج. تو عدالت اس لحاظ سے ہی فیصلہ کرے گی.